السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے آپ کے؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ دوستو آج ہمارا ٹاپک ہے کامن کولڈ، جس کو عام زبان میں نزلہ زکام وغیرہ بھی کہتے ہیں۔ ہر گھر کا کوئی نہ کوئی فرد لازمی طور پر اس کا شکار ہوتا ہے اور مختلف قسم کی اینٹی بایوٹکس، اینٹی الرجیز میڈیسنس لیتا ہے تاکہ وہ اس سے نجات حاصل کر سکے۔ دوستو کامن کولڈ، نزلہ زکام، اس کی ہومیوپیتھک بہت ہی اعلیٰ قسم کی میڈیسنز ہیں جو بغیر کسی سائیڈ ایفیکٹ کے ٹریٹمنٹ کرتی ہیں اور پیشنٹ کو مکمل ریلیف دیتی ہیں۔ تو دوستو جب بھی کوئی پیشنٹ جو کہ کامن کولڈ کا شکار ہے آپ کے پاس آئے گا تو آپ دیکھیں اس کو نوز اس کی بہری ہوگی، سنیزنگ ہوگی، لیکریمیشنز ہوگا، مطلب آنکھوں سے بھی پانی، ناک سے پانی، تو واٹری ڈسچارج عام بات ہوگی جس کی وجہ سے پیشنٹ بہت ہی زیادہ پریشان ہوتا ہے۔ ناک صاف کر کر کے اس کا ناک پک جاتا ہے اور سنیزنگ انتہا کی ہوتی ہے۔ خاص طور پر بچے بہت زیادہ اس چیز سے پریشان ہوتے ہیں۔ تو دوستو ہومیوپیتھی کچھ میڈیسنز ہیں جو اس کے اندر بہت کارگر ثابت ہوئی ہیں، بہت اعلیٰ نتائج دیے ہیں۔ تو چلیں بلا تاخیر کیے ہم اپنی میڈیسنز کی طرف چلتے ہیں جو کہ اس میں یوز کی جاتی ہیں۔ سب سے پہلے نمبر 1 میڈیسن ہے ایکونائٹ۔ تو دوستو ایکونائٹ میڈیسن تقریباً ہر ہومیوپیتھک ڈاکٹر جانتا ہے اور یہ شاندار رزلٹ بھی دیتی ہے، لیکن اس کے اندر کچھ باتیں ہیں جو ذہن میں رکھنی بہت ضروری ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ ایکونائٹ ہمیشہ ایکیوٹ کیسز کے اندر اور سڈن اٹیک، اچانک حملہ ہو اگر زکام کا، اس قسم کی کیسز میں یوز کروائی جاتی ہیں۔ اور جو ایک بات ہے ایکونائٹ میڈیسن کو لے کے وہ یہ کہ ڈرائی ویدر، مطلب جیسے ابھی جو پیچھے موسم گزرا ہے سردیوں کا، ڈرائی ونڈ چل رہی ہے، خشک ٹھنڈ جس کو ہم کہتے ہیں عام زبان میں، بارشیں ہوئی نہیں، اس موقع پر ایکونائٹ کا استعمال لازمی کرنا چاہیے اور ہمیں پازیٹیو رسپانس ہی ملتا ہے اس سے۔ مریض آپ کے پاس آتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب میں کل باہر گیا تھا یا آفس سے آیا یا بچے اسکول سے آئے تو اچانک اس کو نزلہ زکام ہو گیا اور پانی بہہ رہا ہے ناک سے، کبھی تھوڑا کبھی زیادہ، کبھی ناک بند ہو رہی ہے کبھی اوپن ہو رہی ہے اور سر بھاری ہو رہا ہے۔ اس کیس کے اندر ایکونائٹ شاندار رزلٹ دیتی ہے۔ دوسری نمبر پر میڈیسن کا جو دوسری نمبر پر جو میڈیسن آتی ہے وہ ہے ایلیم سیپا۔ دوستو زکام کے لیے ایلیم سیپا بہت ہی کمال کی میڈیسن ہے۔ واٹری ڈسچارج ہوگا ناک سے، لیکریمیشن مطلب آنکھوں سے پانی بھی آئے گا، سنیزنگ انتہا کی آئے گی، ساتھ آواز بیٹھے گی، گلا خراب، اونچی اونچی کھانسی جس کو جیسے ہورسنس والی، گلا خراب ہونے والی۔ تو اگر آپ کو زکام کے ساتھ کھانسی ہے، کف اور گلا بھی تنگ کر رہا ہے تو دوستو ایلیم سیپا کو لازمی آزمائیے گا، شاندار رزلٹ دیتی ہے ایلیم سیپا بھی۔ تیسرے نمبر پر جو میڈیسن آتی ہے وہ ہے آرسینیکم ایلبم۔ آرسینیکم ایلبم کا پیشنٹ آپ کے پاس آتا ہے، ڈاکٹر صاحب ناک رک نہیں رہا، ناک بہنا نہیں رک رہا، سنیزنگ بھی آ رہی ہے، سنیزنگ آنے سے بھی ریلیف نہیں ملتا پیشنٹ کو جو آرسینیکم ایلبم کا پیشنٹ ہوگا۔ اور دوسری بات وہ بڑی اہم بتائے گا آپ کو کہ ڈاکٹر صاحب بار بار پانی پینے کا دل چاہتا ہے، بار بار پیاس لگتی ہے، پیاس لگتی ہے لیکن پانی تھوڑا تھوڑا گھونٹ گھونٹ کر کے پیے گا، ایک گھونٹ پی لیا، دو گھونٹ لے لیے، ایک دو سپ لیے چھوڑ دیا پانی، پھر تھوڑی دیر بعد ایک دو سپ لیے پانی پھر چھوڑ دیا۔ آرسینیکم ایلبم کی بہت بڑی پہچان ہے ایکسکوریٹڈ، مطلب جلندار چبھنے والا زکام ہوگا ایلیم سیپا میں، آرسینیکم ایلبم میں۔ مریض جیسے چھل رہا ہے ڈاکٹر صاحب کچھ، چبھن والا، بہت بڑا لفظ ہے یہ ایکسکوریٹڈ، یہ پہچان ہے ان ادویات کی، ان میڈیسنز کی۔ اگر پیشنٹ یہ کہہ دے تو آپ، اور اگر ساتھ ساتھ یہ بھی کہے کہ مجھے پیاس ہے لیکن تھوڑی تھوڑی پیاس ہے، ایک ایک گھنٹ کر کے پانی پیے گا، تو دوستو آرسینیکم ایلبم کی بہت بڑی پہچان ہے۔ بآسانی انسان سلیکٹ کر سکتا ہے میڈیسن کو اس علامت کی بیس پر اور پازیٹیو رسپانس بھی ملیں گے آپ کو۔ تیسرے نمبر پر جو میڈیسن آتی ہے دوستو وہ ہے نیٹرم میور۔ نیٹرم میور بھی زکام کی بہت بڑی دوا ہے۔ اس میڈیسن کے اندر آپ دیکھیں گے کہ مریض کے ہاتھ سے رومال ہی نہیں چھوٹتا، بار بار ناک صاف کرے گا اپنی، بار بار ناک صاف کرے گا، تنگ آ جائے گا اس چیز سے اور کہے گا ڈاکٹر صاحب واٹر ڈسچارج، مطلب پانی کی طرح کا زکام بہہ رہا ہے اور بار بار مجھے ناک صاف کرنا پڑتی ہے۔ اچھا دوستو نیٹرم میور کی ایک اور بہت کمال کی علامت ہے کہ جب فلو کو یا کامن کولڈ کو، زکام کو 3-4 دن گزر جائیں، اس کے بعد اگر آپ نیٹرم میور کو یوز کرواتے ہیں، آپ کے پاس پیشنٹ آتا ہے کہتا ہے ڈاکٹر صاحب 3 دن ہو گئے مجھے زکام ہوا تھا جو کہ ابھی تک ٹھیک نہیں ہو پا رہا، مختلف قسم کی میڈیسنز بھی کھا لیں، یہاں تک کہ اینٹی بایوٹک، اینٹی الرجیز یہ میڈیسن بھی یوز کر لیں لیکن مجھے کوئی افاقہ نہیں ہوا، تو دوستوں آپ نیٹرم میور کو لازمی یوز کریے گا۔ رہی بات پوٹینسی کی تو 30 اور 200 ایکونائٹ 30 میں یوز کروائیں آپ سڈن کیس کے اندر،
इसके अलावा एलियम सिपा 30 और 200 दोनों में बेहतरीन नतीजे देती है। आर्सेनिकम एल्बम भी 30-200 जोन से भी आपको, असल में ये डॉक्टर की अपनी सलाहियत होती है। पेशेंट की अलामात की नोयत, इंटेंसिटी, शिद्दत देखी जाती है, उस बुनियाद के ऊपर हम पोटेंसी को चूज़ करते हैं। तो दोस्तों ये जो भी 3-4 मेडिसिन बताई हैं, ये तीनों चारों मेडिसिन 30 में भी बेहतरीन नतीजे देती हैं, 200 के अंदर भी बेहतरीन नतीजे देती हैं। ये सिर्फ आपने इंटेंसिटी देखनी सिम्टम्स की, और हर एक फिजिशियन की अपनी प्रैक्टिस का एक सिलसिला है जिसको बुनियाद बनाकर वो पोटेंसी को चूज़ करता है। और दोस्तों इसके अलावा इस मौके पर गर्म चीज़ें खाएं। कॉमन कोल्ड के केस के अंदर ठंडी और तली हुई खट्टी मीठी चीज़ों से परहेज़ किया जाए तो आपको विद इन 1 to 2 days पेशेंट क्योर हो जाता है और आप इस चीज़ से मुकम्मल रिलीफ हासिल करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट लाजमी दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।